نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن حکیم دنیا کی عظیم ترین کتاب بھی ہے اور مظلوم ترین کتاب بھی ہے۔ دنیا کی کسی شخصیت پر، کسی قوم پر اور کسی کتاب پر اتنا ظلم نہیں ہوا ہوگا جتنا ظلم خود مسلمانوں نے قرآن حکیم پر کیا ہے۔ ہم قرآن کے نام پر تقریبات تو منعقد کرتے ہیں، ہم اپنے جلسوں کی رونق کے لیے تو اسے پڑھتے ہیں، ہم جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے تو اسے سر پر رکھتے ہیں، ہم بیماروں کی شفا کے لیے اس سے تعویذ تو بناتے ہیں، ہم اسے خوبصورت غلافوں میں بند کر کے طاقوں پر تو سجاتے ہیں، ہم اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے تو اسے پڑھتے پڑھواتے ہیں، لیکن اس پر عمل کے لیے تیار نہیں۔ میں جب قرآن کریم سے پوچھتا ہوں کہ اے علیم و خبیر ذات کی عظیم ترین کتاب، آج تیرے ماننے والوں میں سے کوئی تجھے صرف اس لیے پڑھتا ہے تاکہ قریب المرگ شخص کی روح آسانی سے نکل جائے، اور کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کے جائز ناجائز کاروبار میں برکت اور اضافہ ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، کوئی تجھے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالتا ہے تاکہ بلاؤں اور پریشانیوں سے حفاظت ہو جائے، کوئی اس لیے پڑھتا ہے تاکہ ان کا قاتل اور ڈاکو رشتہ دار جیل سے رہا ہو جائے، کوئی تجھے گھر کے طاق میں سجاتا ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں، دشمنوں اور حاسدوں سے گھر کی حفاظت ہوتی رہے، کوئی تجھے جھوٹی سچی قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مگر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے نزول کا مقصد اور اپنی خصوصیات کے متعلق بتا، کیونکہ تو میرے سچے اللہ کی سچی کتاب ہے، تیری کوئی بات جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی، تیرا بیان خطا سے پاک ہے، تیرا اظہار غلطی سے مبرہ ہے، تیری باتیں ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا ہیں۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ میں جھوٹی سچی قسمیں کھانے اور مردہ پارٹی کے کاروبار کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ میں تو لوگوں کو نصیحت کرنے اور سمجھانے کے لیے نازل ہوا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، مجھے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں منکروں، کافروں اور فاسقوں اور نافرمانوں کو ڈراؤں اور تقوی والوں کو خوشخبریاں سناؤں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، مجھے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں انسانوں پر حجت بن جاؤں، تاکہ کل قیامت کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم راہ ہدایت کو کیسے اختیار کرتے، ہمیں تو اس کے متعلق بتایا ہی نہیں گیا۔ دوسرے اقوام کے لیے کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے، مگر ہم پر کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، مجھے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں انسانوں کے باہمی اختلافات ختم کر ڈالوں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، لیکن حیرت کی بات ہے جو کتاب انسانوں کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، آج اسی کتاب کے ماننے والے سب سے زیادہ اختلافات اور گروہ بندیوں کا شکار ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤں، کفر سے نکال کر ایمان سے ان کے سینوں کو منور کر دوں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کلام کی وجہ سے رب کریم بعض لوگوں کو رفعتیں اور عظمتیں عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کو پستیوں اور ذلتوں میں پھینک دیتا ہے۔
وہ لوگ جو سچے دل سے قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بلندیاں عطا فرمائی کہ آج تک زمین اور آسمان میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ انہیں خالق عظمت و رفعت نے ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور وجاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنے۔ انہوں نے تاج کسریٰ اور تخت قیصر اپنے پاؤں تلے روٹ ڈالا۔ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چرواہے تھے، بھیڑوں کے نگہبان تھے، علم حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظر میں حقیر اور ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے مقتدی اور پیشوا بن گئے، قسمت کے دھنی بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں ہمارا مقدر بن گئی، ذلت اور رسوائی ہمارا نصیب ٹھہری۔ کفار ہماری ذلت پر ہنستے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت و تحریم کے تخت و تاج سے کیوں محروم ہوئے؟ دور حاضر کے دجال سے ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ ہم اب تک سیاسی اور معاشی غلامی میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس کو خوبصورت غلافوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا۔ ہم نے اسے مردوں کا کلام بنا دیا، اور جن کا ہم نام لیتے ہیں کہاں وہ اور کہاں ہم۔ ان کی زبانیں تلاوت قرآن سے تر و تازہ رہتی تھیں، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی تھیں، ان کے کان قرآن کی حلاوت سے شیرینی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا، قرآن ان کی زندگی تھا، قرآن ان کی شان تھا، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی تھیں، ان کے بچوں کی مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی تھیں۔ مگر آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہارمونیم اور سارنگیاں ہیں، ان کی زبانوں پر فحش گانے کے بول ہیں، ان کی آنکھوں کو ننگے ڈانس سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، ان کے کان مشرقی اور مغربی موسیقی سے حلاوت محسوس کرتے ہیں، فلمیں ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ہمارے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے گالیوں سے آشنا ہوتی ہیں، اور ان کی مائیں انہیں ڈانس سکھانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ ہمیں ان بزرگوں سے کیا نسبت جن کی شب و روز تلاوت قرآن میں بسر ہوتے تھے، مگر انہیں پھر بھی سیری نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس طرح ڈوب کر قرآن پڑھتے تھے کہ انہیں دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ کسی اچکے کی دھمکی سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یا کسی افسر کے سامنے پیشی کے موقع پر ہمارے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، یا اپنی کرکٹ ٹیم کی شکست کی خبر سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ بلکہ اخباروں میں ایسی خبریں بھی آ چکی ہیں کہ ٹیم کی شکست کی خبر سن کر بڑے میاں کو ہارٹ اٹیک آ گیا، لیکن قرآن سن کر، وعید کی آیات سن کر، جہنم کی ہولناک آیات کا تذکرہ سن کر، اللہ کی گرفت کی خبر سن کر ان پر یہ کیفیات کبھی طاری نہیں ہوتی۔ لیکن جن بزرگوں کی طرف سے ہماری نسبت ہے وہ نحو لیب سے متاثر تو نہیں تھے، البتہ کلام اللہ سے خوب متاثر تھے۔ وہ قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن والا ان سے محبت کرتا تھا۔ وہ قرآن کی عزت و احترام کرتے تھے، قرآن والے اللہ نے ساری دنیا سے ان کی عزت کروائی۔ انہوں نے قرآن کو امام اور مقتدی مانا، رب کریم نے انہیں زمانے کا امام اور مقتدی بنا دیا۔ انہوں نے قرآن کو سر آنکھوں پر رکھا، اللہ نے انہیں بلندیاں عطا کر دی۔ انہوں نے قرآن کی محبت سے اپنے دلوں کو اور اس کی تلاوت سے اپنی محفلوں کو آباد کیا۔ اللہ نے ان کے گھروں کو، ان کے شہروں اور دیہاتوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے آباد کر دیا۔ لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہم عزت سے محروم ہو گئے، ہم دنیا کی پیشوائی اور امامت سے محروم ہو گئے، ہم بلندیوں سے محروم ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو گئے، ہم سچی خوشی اور سکون سے محروم ہو گئے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی مفہوم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعہ بعض کو اٹھاتا ہے اور بعض کو گراتا ہے۔ ترک قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اب انہیں راضی کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں۔
محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی صورت میں زندگی کا ایسا دستور دیا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی تمام مذہبی، سیاسی اور معاشی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ قرآن ایسا نور ہے جس سے ہم ضلالت و گمراہی کے تمام اندھیروں کو دور کر سکتے ہیں۔ قرآن ایسا نسخہ کیمیا ہے جس سے ہم اپنی تمام روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی بنیاد پر ہم زمانے میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار بحال کر سکتے ہیں۔ قرآن ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے۔ قرآن ایسا خزانہ ہے جس سے ہم اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو، اپنے ملکوں کو ایسا مالا مال کر سکتے ہیں کہ ہمیں غیروں کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ قرآن اصلاح و تربیت کا ایسا نظام ہے جو انسان کا تزکیہ کر کے انہیں مثالی انسان بنا دیتا ہے۔ قرآن ایسا سایہ دار درخت ہے جو اپنے بیٹھنے والوں کو قلبی سکون اور راحت عطا کرتا ہے۔ قرآن ایسا امام ہے جو اپنی اقتدا کرنے والوں کو زمانے بھر کا امام بنا دیتا ہے۔ قرآن ایسا باوفا ساتھی ہے جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرے گا۔ قرآن ایسا سفارشی ہے جو وہاں سفارش کرے گا جہاں سفارش کرنے سے انبیاء بھی ہچکچائیں گے۔ قرآن کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ یہ حامل قرآن کو فائر پروف بنا دیتی ہے، اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں، خدا کے لیے قرآن کو پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالیے۔ ہر محلے میں، ہر مسجد میں درس قرآن کے حلقے قائم کیجیے۔ اپنے واعظوں اور خطیبوں کو مجبور کیجیے کہ وہ بے بنیاد کہانیوں کے بجائے آپ کو قرآن و سنت سنائیں اور سمجھائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے قرآن سے اعراض جاری رکھا تو اللہ کی رحمتیں آپ سے روٹ جائیں گی۔ قرآن حکیم میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے اعراض کیا ہمارے ذکر سے، اس کی زندگی تنگی میں ہوگی اور ہم اس کو قیامت میں لائیں گے اندھا کر کے۔ اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن کو ذکر فرمایا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ ہم نے قرآن سے اعراض کیا تو ہماری دنیا کی زندگی تلخ ہو کر رہ گئی ہے، ہمیں کسی پل سکون نصیب نہیں ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وعید پوری ہوئی ہے تو آخرت میں بھی پوری ہو کر رہے گی۔ قرآن سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا کر کے ضرور اٹھایا جائے گا اور پھر وہ سوال کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصارت والا تھا، دیکھ سکتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے تجاوز کیا اور یقین نہ کیا اپنے رب کی نشانیوں پر، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ تو نے دنیا میں میری آیات سے اندھا بن گیا تھا، آج تجھے میں نے حقیقتاً اندھا بنا دیا ہے۔ قرآن کے ساتھ اعراض کرنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں استغاثہ ظاہر کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہا رسول نے اے میرے پروردگار، میرے قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ سوچئے جب اللہ کے رسول بھی ہمارے خلاف مستغیث بن جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم ان کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، مگر جب آپ ہی ہمارے خلاف مدعی ہو جائیں گے اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہوگا، دن وہ ہوگا جس میں نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سوچئے اور بار بار سوچئے کہ اگر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ ظالموں بتاؤ تو صحیح، میری اس عظیم ترین اور بے مثال کتاب پر تم نے کیوں ظلم کیا؟ اس سے اعراض کیوں کیا؟ اسے بند کر کے الماریوں میں کیوں سجا دیا؟ اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ تمہارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ تھا، پھر بھی تم دنیا کی خاک کیوں چھانتے رہے؟ تم اس کے احکامات اور آیات کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے کیوں بیچتے رہے؟ تو ہم ان سوالات کا کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سوالات کے جواب کی عملی طور پر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم سے مکمل طور پر وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔